بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اعمال صالح، نیک اعمال یعنی ایسے اعمال کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں اور وہ عمل ان کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو اس طرح کے اعمال صالح نیکیوں کے کام میں تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کیا جائے، بلکہ فوری طور پر جب ہی حکم ہو، جب ہی موقع ہو تو اسی وقت جو ہے اعمال صالح سر انجام دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، مہینے بعد کر لیں گے، ابھی کون سا ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، یا سال بعد کر لیں گے، ابھی ہم جوان ہیں، بڑھاپا ہوگا تو پھر کر لیں گے۔ تو ایسا نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ کے چہرے پر جو ہے داڑھی آ گئی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم داڑھی کٹوائے لیتے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی، جیسا کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے گی بعد میں، جب عمر زیادہ ہو تو پھر داڑھی رکھوا لینا۔ تو ایسا نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی ہیں، اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو منصوبے آپ بنا رہے ہیں یا ماں باپ ترغیب دے رہے ہیں کہ بعد میں کر لینا، تو ایسا نہیں، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کا قدم بھی غلط اٹھ رہا ہے۔ اس عمل میں جو ہے فوری طور پر جو ہی چہرے پر داڑھی سجی ہے تو اسے خوبصورت رہنے دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو۔ اسی طرح ماہ رمضان آتا ہے، شب قدر آ گئی، تو اللہ نے آپ کو عبادت کا موقع دیا ہے، پھر آپ سوچیں کہ آئندہ رمضان میں یا اس کے بعد والے رمضان میں شب قدر میں جو ہے وہ جاگیں گے، یا شوال کے 6 روزے آ گئی۔ بہت سارے اعمال صالح ہیں، ترغیب بھی جا رہی ہے صدقات و خیرات کی، ضرورت ہے فلاں، جیسے غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر خرچ کرنے کے لیے، یا باقی کہیں غربت و افلاس ہے، تو بہت سارے نیکیوں کے کام ہیں۔ تو نیکی کے کام کے کرنے میں جو ہے سستی نہ دکھائیں، فوری طور پر اللہ نے یہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے احکام کو بجا لانے کی طرف جو ہے بھاگو دوڑو۔ یا اسی طرح فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں جو ہے ریسنگ لگاؤ، مقابلہ کرو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح فرمایا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اللہ کی مغفرت، بخشش اور جنت کی طرف جو ہے وہ تیزی دکھاؤ۔ تو لہذا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس حوالے سے چند حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ واضح ہے، بنیاد تو ہمارے سامنے قرآن حدیث ہے۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آ جائیں، تو پھر تو ہماری گردن جھک جانی چاہیے، کیونکہ ہم تو امتی ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں۔ گردن جھکے گی، اتباع ہوگی، پیروی ہوگی، تو ہم سچے غلام قرار پائیں گے، ورنہ جو ہے وہ تو نام نہاد پھر غلام، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیکی کے حوالے سے کہ عمل صالح، نیک اعمال، نیکی کے اس میں جلدی کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے راوی حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، فرمایا کہ نیکی کرنے میں جو ہے جلدی کریں، جلدی کریں، فوری کا اعمال کریں، اس سے پہلے کہ 6 چیزیں ہوں، یعنی فتنے والی چیزیں، ایسے ایسے فتنے مارد وجود میں آئیں گے کہ آپ کو تو موقع ہی نہیں ملے گا، آپ سوچنے والی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے فرمایا کہ جب سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو، یعنی وہی قیامت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی قیامت آ جائے، کیونکہ آپ کو تو علم ہے نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، سال بعد آئے، آپ کی موت کے بعد آئے، یعنی کوئی اللہ نے اسے مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا یعنی قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک دھواں ہے، دخان، فرمایا اس کے آنے سے پہلے، یا دجال، یہ بھی قیامت کے قریب قریب آئے گا، یا دابۃ الارض، مخصوص ایک جانور ہے، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کی جب موت آئے،
تو واضح ہے جب موت آ گئی تو اس وقت جو ہے تو آپ کو نیکی کا موقع ہی نہیں ملے گا. جب روح قبض کرنے والے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، اللہ کا فرشتہ آئے گا ملک الموت، تو اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ ابھی کچھ دیر جو ہے آپ کہیں کہ مجھے موقع دے دیں، میں 1 سال تک جو ہے نیکیاں کروں گا، یہ فلاں نیکی میری رہے گی، فلاں رہے گی، فلاں نماز قضا رہ گئی، یا میں نے زکوٰۃ بھی دینی تھی وہ نہیں دے سکا، صدقہ فطر دینا تھا، یہ کام کرنا تھا. نہیں، فرمایا ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے موت تو واضح ہر ایک کو آنی ہے، باقی جو ہے قیامت کی نشانی بتائی گئی وہ بھی کسی وقت آ سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، عمل میں جلدی دکھائیں، دوڑیں تیزی کے ساتھ جو ہے ان نیکیوں کو سر انجام دیں. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بادر بالاعمال فتنن، فرمایا کہ اعمال کو، اعمال صالح کو سر انجام دو اس سے پہلے کہ چند فتنوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑے. جی فرمایا اس طرح کے فتنے آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اور رات کا اندھیرا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، انسان جو ہے کبھی کہیں گر سکتا ہے کبھی کہیں، کیونکہ اندھیرے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، اس فتنے سے بچنا ہے نہیں بچنا، پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے، ایسا دور آئے گا انسان بھٹک رہا ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا یہ علامہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں، فلاں سچ کہہ رہے ہیں، کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں. تو فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان جو ہے دن کے وقت مومن ہوگا، رات ہوگی تو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا دن کو جو ہے کافر ہو جائے گا. واضح ہے عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہوگا، عقیدہ بگڑ چکا ہوگا، ایسے ایسے جو ہے عقیدہ بگاڑنے والے موجود ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں، فتنے کا دور ہے، آپ کا ذہن ہی کام نہ کرے، تو ابھی سے جو ہے نیکیاں سر انجام دینے لگ جائیں. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے محض تھوڑی سی دولت کی خاطر اپنے دین کا سودا کر رہا ہوگا، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے فوائد کی خاطر لوگ جو ہے قادیانی بن جاتے ہیں، یا جو ہے دین کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا جو اہل اللہ ہیں انہیں جو ہے برا بھلا کہتے ہیں. بہت سارے کام ہیں جو انسان چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے فوائد کی خاطر جو ہے اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ جو ہے ایسا ہے جس میں ثواب زیادہ ہو. صدقہ تو خیرات یعنی اللہ کے دیے مال کو اور راہ خدا میں خرچ کرنا، اس اعتبار سے کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے جس میں ثواب زیادہ ہو. واضح مسلمان جو ہے ثواب چاہتا ہے، نہ کہ اپنی شہرت ریاکار یا اس سے مالی فائد نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تحمل حتى اذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولكذا وقد كان لفلان، فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم جو ہے تندرست ہو، صحت مند ہو، اور مال کی محبت بھی ہو، مال کی محبت بھی ہو، اور تمہیں یہ خوف بھی ہو کہ اگر میں نے اتنا مال کسی کو دے دیا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو بخیل آدمی ہے خرچ کرتے ہوئے جائے سوچتا ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، اگر میں نے 2,000 کسی کو دے دیے تو میرے پاس جو ہے 98,000 بچ جائے گا، 10,000 دے دی تو 90,000 بچ جائے گا، تو یہ میرا مال کم ہو جائے گا. اس طرح یعنی مال کی محبت ہوتی ہے. تو فرمایا جب اس طرح کے حالات ہوں کہ اگر تم مال خرچ کرتے ہو تو تمہیں خوف ہے کہ فقر لازم ہو جائے گا اور جو امارت ہے وہ ختم ہو جائے گی. واضح ہے دولت ہے تو پھر اس کی اپنی موجیں ہیں، تو میں نے کسی کو دے دیا تو پھر یہ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے ولا تم ہل، اور جب ایسا وقت آئے کہ مہلت کی گھڑی بھی نہ ملے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب موت کی گھڑی آئے اور سانسیں اکھڑنے لگے اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کو بھی دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا. تو فرمایا اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. واضح ہے کہ اب تم تو اس دنیا سے چلے گئے اور تمہارے پاس جو مال ہے وہ دوسروں کا رہ جائے گا، تمہارے پاس تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تم تو اکیلے قبر میں چلے گئے.
پہلے تم اس مال کے جائیداد کے مالک تھے، اپنی مرضی سے جتنا چاہے خرچ کرتے، اپنی ذات پر، غربا پر، فقراء پر، تمہارے لیے نیکیاں بن جاتی، صدقہ جاریہ بن جاتا جو قبر کے اندھیرے کو بھی دور کرتا، آخرت میں بھی کام آتا۔ لیکن تم نے اس وقت جو ہے مال چھپا چھپا کر کے رکھا، اسی فکر میں رہے، اس کی محبت میں رہے۔ اب واضح ہے موت آ گئی، اب تمہارا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے ملکیت دوسروں کی طرف چلی گئی، اب دوسرے مالک ہیں، کمایا تم نے ہے، محنت تم نے کی ہے، بخل نے تم سے کام لیا، چھپا کر کے تم نے رکھا ہے، رائے خدا میں تم نے خرچ نہیں کیا، لیکن اب تم مالک نہیں رہے۔ تو فرمایا اس وقت جو ہے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہے خرچ کرو۔ اب جب خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، یہ ہمیشہ تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ منزل جو ہے عارضی ہے، جیسے ایک مسافر ہے کہیں جاتا ہے تو اپنے گھر کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں ہمیشہ رہنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے مسافر خانہ ہے، یا پھر میں اس سے بھی کم ایسے ہے جیسے کہ تم ایک روڈ کراس کرتے ہو، سڑک جو ہے عبور کرتے ہو، کتنا وقت لگتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی جو ہے تم ہو۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ واضح ہے اب یہ اللہ نے شام عطا فرما دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو کچھ کر لو، نیکیاں کر لو، اعمال صالح کر لو، اپنی آخرت کے کوئی ذخیرہ بنا لو، اپنی نیکیاں جو ہے بھر لو، تاکہ قیامت کے دن جو ہے نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہے۔ فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ تندرست ہو، صحت مند ہو، اب تم خرچ کرو، نیکیاں کرو، اعمال صالح کرو، تندرست تو سب کچھ ہو سکتا ہے، فرمایا اس سے پہلے کہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے تمہیں زندگی کی چند سانسیں عطا کی ہیں، اسے جو ہے قیمتی جانو، نیکیاں کرو، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرو، اس سے پہلے کہ ملک الموت ہے تمہاری روح جو ہے قبض کر لی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے، واضح فرماتے، وصیت فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو جو ہے غنیمت جانے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابہ کا قبل حرامے کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ واضح ہے جوانی میں انسان طاقتور ہوتا ہے، تندرست توانا ہوتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور بہت سارے اعمال جو ہے سر انجام دے سکتا ہے، رات کا قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، اپنے آپ کو تھکا سکتا ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں محسوس ہوتی، اس سے پہلے کہ پھر جو ہے وہ بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپا تو ویسی بیماری ہے، چلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان جو ہے کرسی پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس طرح جذبہ اور شوق تو نہیں ہوتا، جنون تو نہیں ہوتا، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبے سجدے کرے۔ فرمایا اسی طرح صحت کا قبل سقم کا، تندرستی ہے، صحت مند ہے، اس سے پہلے کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، کسی اور بیماری لگ سکتی ہے کیونکہ انسان کو پتہ تو ہے نہیں، تو صحت مند ہے تو انسان نیکیاں سر انجام دے سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح غنا کا قبل فقر کا، اب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو خرچ کریں، رائے خدا میں خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ تندرستی، غربت اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ حالات انسان کے بدلتے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غربت دیتا ہے، غربت سے پھر دولت سے غربت کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح فراغہ کا قبلہ شغل کا، فرمایا کہ ابھی فراغت کی گھڑی ہے، ریٹائر ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، بچے کما رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، آپ کے بس وقت ہے تو وقت کو ضائع نہ کریں، اس سے پہلے کیونکہ مصروفیت ہو جائے، ہو سکتا ہے مصروفیت بھی انسان کی بن سکتی ہے۔ فرمایا حیات کا قبل موت کا، اسی طرح فرمایا زندگی کو موت کے آنے سے پہلے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی ای المؤمنین افضل، کہ کون سا مومن جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے، یا کہیں فرمایا آسانہم خلقا، اچھے اخلاق والا کون سا ہے، یعنی کون سا انسان جو ہے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یا کہیں فرمایا کہ ای المؤمنین اقیس، کون سا مسلمان جو ہے زیادہ دانا ہے، فہم و فراست والا ہے، سیانہ ہے، تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، فرمایا جو ان میں سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، موت کو جو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ زیادہ
بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے اور ذہین آدمی ہے، فرمایا وا آسانہم لما بعدہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہیں، بعد والے کے لیے تیاری کرتا ہے، استعداداً یعنی بعد کی زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، تیاری کرتا ہے۔ تو فرمایا اولئک الاقیاس، وہی فرمایا کہ زیادہ ذہین لوگ ہیں۔ تو الغرض یہ اتنی ساری حدیث جو ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے کچھ کر لیں، نیکیاں کرنے میں جو ہے سستی کاہلی نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ابھی میری تو عمر چھوٹی ہے، فلاں نیکیاں بعد میں کر لوں گا، فلاں یہ کام بعد میں کر لوں گا، تو ایسا کسی طریقے سے نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔